بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایسے نمبر 5 ہے ہمارے پاس، لائبریریز۔ لائبریریز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک ایسی جگہ، ایک ایسا بک سینٹر ہمارے مائنڈ میں آتا ہے جو کتابوں سے، جو علم سے، جو عادات و اطوار سے، جو لوگوں سے، جو شعور سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمارے مائنڈ میں اس کا ایک عکس بنتا ہے۔ لائبریریز ہم کہتے ہیں یہ کتابوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یہاں پہ علم کا ایک سرچشمہ ہوتا ہے، جہاں پہ تاریخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں یا تاریخ کا جتنا بھی علم ہے وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہتر انداز سے معاشرے کا ایک جو منفرد شہری ہے یا کارآمد شہری ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، تو ان کو لائبریریز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لائبریریز کسی بھی شخص کی جو سوشل لائف ہے، اکنامک لائف ہے، اس کو شیپ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ لائبریریز کیونکہ علم کا سرچشمہ ہے، یہ علم کو بانٹتی ہیں، یہ علم کو دوسروں تک پہنچاتی ہیں، وہ چیزیں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کتابیں جو ہیں لائبریریز کے اندر یہ کنیکٹیویٹی کا کام کر رہی ہوتی ہے۔ کتابیں کیا کرتی ہیں؟ انسان کو اپنے ماضی کے ساتھ، جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا ہے اس کے ساتھ جوڑتی ہیں، یہ بریجز کا کام کرتی ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کی تاریخ کیا ہے، انسان کہاں سے آیا، کس طرح سے کہ یہ چل رہا ہے، یہ کس طرف کو جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری انفارمیشن جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ انہی کتابوں سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہی کتابیں ہی ہمیں بتاتی ہے، ہمیں گائیڈ کرتی ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی لائف کو گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ ایک ایگزامپل جو کہ حضرت آدم اور اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے، اس کو اگر ہم کوٹ کریں کہ ایسی کون سی چیز تھی جس نے آدم کو اتنا پرومیننٹ کیا؟ ڈیفینیٹ سی بات ہے وہ علم تھا، کہ یہی علم تھا جس نے فرشتوں کو جو ہے نا آدم کو سجدہ کرنے پہ مجبور کیا۔ اگر ہم اس کا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک چیز سامنے آتی ہے ہمارے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا جو علم تھا وہ آدم کو سکھا دیا تھا۔ اب فرشتوں سے سوال کیا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ پاک، ہم تو وہ کچھ جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، کہ ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے، اس سے ہٹ کے ہم کوئی بھی چیز نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی سوال آدم سے کیا، آدم نے اس کا فر جواب دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو علم دے چکے تھے۔ اب یہاں پہ یہی چیز تھی جس نے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکایا۔ یہی چیز اگر ہم لے کے چلیں، جتنے بھی انسان اور جانور کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف علم کا ہے۔ علم ہی انسان کو انسان بناتا ہے، علم ہی انسان کو عامل بناتا ہے، علم ہی انسان کو معلم بناتا ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو اور وہ اس چیز کو نہ لے کے چلے، کہ علم حاصل کیا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو وہ علم کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس کے اوپر اس کا عمل کرنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں سے کوٹ کرتے ہیں، ہماری جو پہلی وحی تھی جو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اگر ہم اس حکم کو دیکھتے ہیں، اس نصیحت کو، اس کو ہم نصیحت کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، اس کو ہم حکم کے نام سے بھی دیکھ سکتے ہیں، حکم کے طور پہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار میں موجود تھے اور فرشتے کو بھیجا کہ جا کے میرے محبوب کو میرا یہ پیغام دو، اور وہ پیغام کیا تھا؟ سب سے پہلے اقرا کیا کہتے ہیں؟ پڑھو۔ پہلی چیز وہ پڑھنے کے اوپر غور کی جا رہی ہے۔ جو قرآن پاک کی، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے ساتھ پہلی ڈسکشن ہو رہی ہے، پہلا تعارف ہو رہا ہے، پہلی پہچان ہو رہی ہے، اس میں بھی وہ ان کو پڑھنے کا کہہ رہے ہیں۔ پڑھ، بسم ربک الذی، بسمی کہتے ہیں نام سے، اقرا بسمی ربک الذی خلق، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے تشکیل دی،
اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر فرمایا خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، خلق الانسان، انسان کو تشکیل دی، انسان کو بنایا، من علق، علق کہتے جمع ہوا خون، خون کا جو لوتھڑا ہوتا ہے، تو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پھر کیا فرمایا دوبارہ، اقرا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تیرا رب جو ہے وہ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، اور اس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ تیرا رب جو ہے وہ بہت بڑا مہربان ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے، یعنی کہ یہاں پہ بات کریں تو ہمارے سامنے جو ہے نا ایک ہی چیز آ رہی ہے، علم کی بات آ رہی ہے کہ علم سکھایا جا رہا ہے، علم ایکوزیشن ہو رہی ہے، علم کی جو افادیت ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ پھر کیا فرمایا، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اب یہاں پہ وہی مثال دیکھیں آپ، انسان کو وہ کچھ سکھایا، جو ہم نے آدم کی مثال لی تھی، انسان کو وہ علم دیا، وہ چیزیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا، جس سے وہ بے خبر تھا۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو علم کی جو فضیلت ہے وہ سب سے زیادہ ہے، سیکھنے کی، سکھانے کی، آگے بڑھانے کی۔ یہ علم جو ہے یہ امورٹل ہوتا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں سے تاریخ سے لے کے آج تک ہم کئی ایسے لوگوں کی تحقیقات ہیں، ان کی تھیریز ہیں، ان کے کنسیپٹس ہیں، ان کی باتیں ہیں، وہ پڑھتے آئے ہیں۔ کس کی بیس پہ پڑھتے آئے ہیں؟ کتابوں کے ذریعے پڑھ رہے ہیں، اور کتابیں جو ہیں وہ سورس آف کمفرٹ ہوتی ہیں ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے راحت ہیں، یہ ہمارے لیے ایک کنیکشن کریٹ کرتے ہیں ہماری جو تاریخ ہے اس تاریخ کے ساتھ۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لائبریریز میکس پیپل ایزی ٹو لیڈ بٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈرائیو، ایزی ٹو گورن بٹ امپاسبل ٹو انسلیو۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وٹ میڈ آدم سپیریئر ٹو اینجلز، وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم کو فرشتوں سے اعلیٰ و عرفہ کیا؟ وٹ میڈ ہیومن دی کراؤن آف کریشن، وہ کون سی چیز تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا؟ وٹ میڈ ڈیسینڈنٹ آف آدم ڈسٹنگوشڈ اینڈ پریویلیجڈ ٹو ریسٹ آف دی کریچرز، جتنی بھی مخلوقات تھیں ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل جو ہے وہ آدم اور کو منفرد کیا، من کے آدم انسان یا انسانیت کو منفرد کیا، وہ کون سی چیز تھی؟ اٹ واز دی نالج گرانٹیڈ بائی اللہ آلمائٹی ٹو آدم that compelled to angels to bow before him، یہ وہی علم تھا، اسی علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکنے کا حکم دیا۔ thus it is knowledge, learning and education that have made human beings superior to all the creatures، یہی علم ہی ہے جو اسے دوسری جتنی بھی تخلیقات ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، ان سے اعلیٰ و افضل کر رہا ہے۔ Seeking knowledge has ever been the central point in preaching and teaching of all religions، جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں، ایک تو وہ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے علم کو سیکھنا، اس کی تبلیغ کرنا، اور تبلیغ کے اندر ہی ہوتا ہے کہ اس کی ترغیب دینا یا اس کو سکھانا یا اس کو پڑھانا۔ The very first word sent and revealed by Allah Almighty upon the last prophet of Allah was an advice، ایک نصیحت کے طور پہ تھا، read، that shows the greatest importance of learning and knowledge، جو کہ ہمارے لیے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو پڑھنا ہے، پڑھنے کی یعنی کہ علم کی کیا فضیلت ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ریڈ ان دی نیم آف thy Lord who created، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ پھر آگے کیا فرمایا، created man from a clot of congealed blood، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ریڈ and thy Lord is the most bountiful who taught the use of pen، taught man which he knew not، انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا، مین کہ وہ ان چیزوں کا علم دیا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اب یہاں سے دیکھیں، beside educational institutions of all kinds and ranks، libraries are also great treasure house of wisdom and knowledge، جیسے کہ ہم نے اس کو پہلے ہی ڈسکس کیا ہے، جو کتب خانے ہوتے ہیں، جو لائبریریز ہوتی ہیں، وہ ایک تو تمام انسٹیٹیوشنز کی ایک اہم جز ہوتی ہے۔ ان
تمام اداروں کے اندر جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں وہاں پہ لائبریریز یا کتب خانے موجود ہوتے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں, یہ ایک ایسا خزانہ ہے. کس طرح کا خزانہ ہے؟ وزڈم اینڈ نالج, عقل مندی اور علم کا ایک سرچشمہ ہے, ایک خزانہ ہے. لائبریریز آر کلیکشن آف بکس آن ڈفرینٹ ٹاپکس اینڈ سبجیکٹس. لائبریریز کے اندر مختلف موضوعات کے اوپر, مختلف مضامین کے اوپر کتابیں موجود ہوتی ہیں.